أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. صدق اللہ العظیم. ان پہلی دو آیتوں میں یہود کی ضد کا بیان ہے، اور اگلی آیت میں غزوہ بدر کا مختصر سا بیان ہے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ یہودی بڑی ذہین قوم ہے اور ضدی بھی بڑے ہیں. من حیث القوم جتنی ضد یہود میں ہے اتنی کسی اور قوم میں نہیں ہے. مدینہ طیبہ میں یہود کے 3 خاندان آباد تھے: بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر. مدینہ طیبہ کی تمام منڈیوں پر ان کا قبضہ تھا، یعنی مدینہ کی پوری تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، اور یہ لوگ علم میں بھی ماہر تھے، عالم تھے، اور افرادی قوت بھی ان کو حاصل تھی. اور ظاہر بات ہے کہ جس قوم کے پاس تجارت ہو اس کو افرادی قوت بھی حاصل ہو، مال و دولت بھی اس کے پاس ہو، تو اس قوم کو غلبہ حاصل ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہود کو حاصل تھیں، جس کی وجہ سے وہ خاصے بگڑے ہوئے تھے. ان کا اتنا اثر و رسوخ تھا کہ مدینہ طیبہ کے جو دوسرے قبائل تھے جیسے اوس اور خزرج، جو کہ کافروں کے قبیلے تھے، وہ اپنی لڑکی اور اپنے لڑکے کی شادی بھی بغیر یہود سے مشورہ کیے نہیں کر سکتے تھے. حالانکہ ان کا مذہب اور تھا اور ان کا مذہب اور تھا. مثلا اوس و خزرج کے خاندان میں سے کسی نے اگر اپنی لڑکی یا لڑکے کی شادی کرنی ہوتی تھی تو اس کے محلے میں جو یہودی رئیس رہتا تھا وہ اس کے پاس چلے جاتے اور اس سے مشورہ کرتے کہ میں فلاں جگہ پر اپنی لڑکی کی شادی کرنے لگا ہوں، یا میں فلاں جگہ پر اپنے لڑکے کی شادی کرنا چاہتا ہوں. اگر تو وہ یہودی کہہ دیتا کہ ہاں ٹھیک ہے کر دو تو پھر کر لیتے تھے، اور اگر وہ قیل و قال کرتا، کوئی واضح جواب نہ دیتا، تو پھر وہاں شادی کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی. بلکہ یہاں تک بھی تھا کہ اگر اوس و خزرج کے کسی آدمی نے سفر پر کہیں جانا ہوتا تو بھی اجازت لے کر جاتا یا اطلاع دے کر جاتا تھا. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہود کا مدینہ طیبہ میں کتنا اثر و رسوخ تھا. رہا یہ سوال کہ یہودی مدینہ طیبہ میں آئے کس طرح، یہاں آ کر آباد ہوئے، تو ان کے مدینہ طیبہ آنے کا سبب جو ہے وہ ایک خط تھا جو ان کے بڑوں نے پڑھا تھا. اس خط کی حقیقت اس طرح ہے کہ طبہ اسد رحمۃ اللہ بن ملیکہ، یہ یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بڑا بادشاہ تھا. یہ بڑا پارسا آدمی تھا. ابو کرب اس کی کنیت تھی اور حمیر قبیلے سے اس کا تعلق تھا. یہ وہی طبہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 900 سال پہلے اس دنیا سے گزرا ہے. اس کو اس بات کا علم تھا کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئیں گے، اور آپ کی مہمانی کا شرف اہل مدینہ کو حاصل ہوگا. تو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک بڑا ہی عقیدت مندانہ خط لکھا، اور اس خط میں اس نے لکھا کہ اے خاتم النبیین والرسل، اے نبی رب العالمین، اگر تم میری زندگی میں آ جاؤ تو
تو میں تمہاری خدمت کروں گا، میں تمہارے پاؤں دھو کر پیوں گا، میں تم پر ایمان لاؤں گا، لیکن اگر تم میرے بعد آ جاؤ تو میں ابھی سے تمہارا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس نے یہ خط لکھ کر اس خاندان کے حوالے کیا کہ تم یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو پہنچا دینا۔ تو وہ خط جو ہے اس خاندان میں منتقل ہوتا ہوتا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرما دیا۔ تو یہود کے جو آباء و اجداد تھے وہ تجارت وغیرہ کے سلسلے میں مدینہ طیبہ آتے جاتے رہتے تھے، انہوں نے یہ خط سن لیا۔ انہوں نے جب یہ خط سنا تھا تو جلدی کے ساتھ وہ مدینہ طیبہ آ گئے کہ ہمیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملے۔ اس طرح یہود کے بڑے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 400 سال پہلے مدینہ طیبہ آ گئے تھے تاکہ ہمیں ان کی خدمت کا موقع ملے۔ یہودیوں کے وڈیرے تو اس نظریے کے تھے، اس عقیدے کے تھے، یعنی وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملے۔ لیکن جب یہودیوں کی نئی نسل چلی تو انہوں نے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے درپے بھی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کے حربے اور طریقے اختیار کیے۔ تو یہ سب کچھ انہوں نے ضد میں آ کر کیا، ورنہ تو انہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کو اور لوگوں پر غلبہ حاصل تھا، اور ان کی مرضی کے بغیر اور لوگ جو ہے اپنی شادیاں تک نہیں کر سکتے تھے، اپنی اولاد کی شادیاں تک نہیں کروا سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بدر میں مسلمانوں کو بے سر و سامانی کی حالت میں کامیابی عطا فرمائی، جس کا ذکر اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے تینوں خاندانوں کو، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کے سرداروں کے سامنے توحید کی تقریر فرمائی، توحید بیان فرمائی، قرآن کریم کی صداقت کو بیان کیا، نبوت اور رسالت کو بڑے اچھے انداز میں ان کے سامنے پیش کیا، اور قیامت کا ذکر بھی کیا، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ایک شرارتی یہودی جس کا نام تھا کعب بن اشرف، یہ ان کا بڑا تھا، پادری بھی تھا، کہنے لگا کہ اے محمد، تم نے ناتجربہ کار لوگوں سے جنگ لڑی ہے، ان سے لڑائی کر کے تم نے فتح حاصل کر لی ہے، اب تم اتنے دلیر ہو گئے ہو کہ تم ہمیں قابو کرنا چاہتے ہو۔ انہیں کیا پتہ تھا مکہ والوں کو کہ لڑائی کیا چیز ہوتی ہے، ہم سے لڑو گے تو پتہ چلے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں کوئی لڑائی کی دھمکی تو نہیں دے رہا ہوں، اور نہ میں نے تمہیں کوئی ایسی لڑنے جھگڑنے کی بات کی ہے، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تم سمجھدار لوگ ہو، عام طور پر پڑھا لکھا آدمی سمجھدار ہوتا ہے، تو تم لوگ اسلام قبول کر لو۔ تورات تمہارے پاس موجود ہے اور اس میں صراحتاً میرے بارے میں میری علامتوں کا ذکر موجود ہے، اور جو تم پڑھتے ہو، یہودیوں کا یہ کردار بھی قابل تعجب ہے۔ اس واسطے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہود اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں پہلے سپارے میں موجود ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ تھے اس سے پہلے فتح کے لیے توسل حاصل کرتے ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر توسل حاصل کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، بس جب آئی ان کے پاس وہ دولت، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے، کفروا بھی، انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا لیکن انکار کر دیا۔ تو اس چیز کا ذکر تفسیروں میں موجود ہے اور تاریخ میں بھی موجود ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں آتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، یعنی جس طرح اپنے بچے کو پہچاننے میں کسی کو کوئی تردد نہیں ہوتا،
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں انہیں کوئی تردد نہیں ہے، یہ پہچانتے ہیں، لیکن کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو مال زیادہ ہے، افرادی قوت بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، مدینہ طیبہ شہر اور باہر دیہات میں ہمارے پاس مضبوط قلعے ہیں، تم ہمیں لطیف انداز میں دھمکیاں دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اسلام قبول کر لو، جب تم ہمارے ساتھ ٹکراؤ گے تو تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ آیت نازل فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اچھا، یہاں کفروا سے مراد ساری دنیا کے کافر مراد ہیں، اگرچہ شان نزول مدینہ طیبہ کے یہود بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع ہیں، لیکن جو آیت کا حکم ہوتا ہے وہ شان نزول میں بند نہیں ہوتا۔ تو فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے مال نہ اولاد ان کی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ان کو کوئی شے نہیں بچا سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب یہود کے ساتھ اہل حق کی لڑائی ہوئی تو بنو نذیر اور بنو قینقاع نے کہا کہ ہمیں نہ مارو، ہم جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ دھمکیاں دینے والے اپنی زمین، اپنے مکانات، اپنے قلعے، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر خیبر بھاگ گئے۔ البتہ بنو قریظہ نے ٹکر لی، مگر ان کو بھی شکست ہوئی، تو ان کے جو ہے نوجوان مارے گئے، ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوا۔ فرمایا کہ تم اپنی مال پر، اپنی اولاد پر گھمنڈ نہ کرو، یہ چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچا نہیں سکتی۔ اولئک ھم وقود النار، یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہے، یعنی یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا یہ سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے اور سب دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ فرمایا ان لوگوں کی عادت ایسی ہی ہے، کدأب آل فرعون، جیسے کہ عادت تھی فرعونیوں کی کی عادت بھی یہی تھی، انہوں نے ضد کی اور ٹکر لی۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی عادت کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، ان کی عادت بھی ایسی تھی۔ وہ عادت کیا تھی؟ کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے ہماری آیتوں اور نشانیوں کو جھٹلایا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، بس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کی حکومت نہ بچا سکی، اس کے لشکر، اس کی فوج، اس کا مال و دولت اللہ کے عذاب سے فرعون کو نہ بچا سکا۔ جب یہ فرعون غرق ہو رہا تھا دریا میں، سمندر میں، تو اس وقت وہ چیخ چلا رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان، میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے دریا کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے نا، کالا گدلا جس میں مٹی جو ہوتی ہے، گارا ہوتا ہے، وہ اٹھا کر اس کے گلے کے اندر ٹھونسا کہ یہ بڑا چیخ چلا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر رحم آ جائے، اس کے چیخنے چلانے پر اللہ کو رحم آ جائے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی غفور الرحیم ہے کہ فرعون جس نے ساری زندگی خدائی کا دعویٰ کیا، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے منہ میں گارا اس وجہ سے ٹھونس دیا کہ کہیں اس کے چیخنے چلانے کی وجہ سے اللہ کو اس پر رحم نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو انکار کر چکا ہے۔ جب تجھے ہوش تھا، جب تجھے جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تیرے اندر موجود تھی، اس وقت تو انکار کرتا رہا، ایمان کے قریب نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بس ہم آج تجھے باہر پھینک دیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے نشانی بن جائے، لوگ تجھے دیکھیں اور کہیں کہ یہ تھا وہ جو یہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اور آج دیکھو مشکیزہ بنا پڑا ہے، پانی منہ سے نکل رہا ہے اور پتہ نہیں کہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ فرعون کو آج تک دفن نہیں کیا گیا، آج تک فرعون جو ہے وہ مصر میں محفوظ ہے۔ کبھی کبھی انسان دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں ان کافروں کو جو یہودی ہیں،
جنہوں نے متکبرانہ انداز میں کہا نا کہ آپ ہم سے ٹکراؤ گے تو پتہ چل جائے گا، ان کو آپ کہہ دیں ستغلبون، عن قریب تم شکست کھاؤ گے، یہ جو تمہیں یہاں شکست ہوگی دنیا میں، یہ دنیا کی سزا ہوگی۔ وتحشرون الی جہنم، اور مرنے کے بعد تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ چنانچہ 8-9 سال کے بعد یہودیوں نے شکست کھائی، ذلیل و خوار ہوئے۔ دیکھیں اتنے طاقتور لوگ جن کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لوگ مدینہ سے نکلیں گے یا ان کو بھی شکست ہوگی، ان میں سے کئی مارے گئے، کئی دوسرے جلا وطن ہوئے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ وبئس المہاد، اور دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام مومنین و مومنات کو، تمام مسلمین و مسلمات کو دوزخ سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔